عمران خان صاحب کو گولی مارنا غلط ہے، جو ان کو گولیاں لگیں، اتنا ہی بینظیر صاحبہ کی شہادت غلط تھی، اور جتنا نواز شریف صاحب کو ہتھکڑی لگانا غلط تھا، اتنا ہی عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ کے عہدے سے کالر سے پکڑ کے کھینچنا غلط تھا۔ خان صاحب سے ملاقات کے لیے ہم جاتے تھے، ریڈی بان گزر سکتے تھے، لیکن ہمیں 1 کلومیٹر دور اتارا جاتا تھا۔ سر پارلیمنٹ با اختیار کیوں نہیں ہے اب تک؟ 75 با اختیار ہیں کہ MNAs کو کوئی کہاں سے بھی پکڑ لے، ابھی تک استحقاق کمیٹی نہیں بنی ہے۔ PTI کی جب حکومت تھی تو نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے، آج نون کی حکومت ہے، خان صاحب جیل کے اندر ہے، یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ ایک وزیر اعظم دوسرے وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ پارٹی بنے گی تو داغدار ہوگی۔ ادارے مضبوط ہوتے تو ملک میں یہ حالت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو کیسز بنائے جاتے ہیں یا بنتے ہیں، یہ سیاسی کیسز ہوتے ہیں۔ سکر جیل میں علی وزیر سے میں نے ملنا تھا، سارے لوگ مل سکتے تھے، میں نے تھا، میں گیا، مجھے ملاقات جیل سپرڈنٹ نے نہیں دی۔ میں نے تو نجم سیٹھی صاحب کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کی جو چڑیا خبر لے کر آتی تھی، آپ نے مختلف پروگرامز میں یہ کہا تھا کہ عید کے بعد PTI نہ احتجاج کر سکتی ہے، نہ اس میں کتنی سکت ہے، آج وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ آپ کے پاس یہ چڑیا کتنی مضبوط چڑیا ہے؟ اب آپ کو حیرت ہوگی، PTI آفیشیل میڈیا بیرسٹر گور کے پیچھے لگا ہوا ہے، یعنی جو پارٹی کے چیئرمین ہے۔ یہاں محمد نواز شریف صاحب نے رابطہ عوامی مہم شروع کر دیا، جلسے جلوسوں کا آغاز کر دیا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لب اعزاز TV۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب اڈیالہ جیل میں، جب خان صاحب کی حکومت تھی تو نواز شریف صاحب اڈیالہ میں، یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ہم سبق نہیں سیکھیں گے۔ جتنا عمران خان صاحب کو گولی مارنا غلط ہے، جو ان کو گولیاں لگیں، اتنا ہی بینظیر صاحبہ کی شہادت غلط تھی، اور جتنا نواز شریف صاحب کو ہتھکڑی لگانا غلط تھا، اتنا ہی عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ کے عہدے سے کالر سے پکڑ کے کھینچنا غلط تھا۔ کاش سیاستدانی سمجھ جائیں کہ سیاسی اختلاف رکھیں، لیکن کبھی بھی اختلاف کو اس حد تک لے کے نہ جائیں جہاں کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھائے، اور اس میں نقصان پاکستان کا ہے، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ پارٹی بنے گی تو داغدار ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، غیر سیاسی رہے، سائڈ پہ رہے، سیاستدان جانے اور حکومت کے فیصلے جانے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اگر پاکستان سے محبت ہے تو اپنی سیاست میں اداروں کو نہ گھسیٹیں، نہ رگے دیں، ادارے بھی دور رہیں، اور سیاستدان اپنے فیصلے اس پارلیمنٹ میں حل کریں۔ جب پارلیمنٹ کے مسئلے آپ کسی اور شہر میں لے کے جاتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ سر پارلیمنٹ با اختیار کیوں نہیں ہے اب تک؟ پارلیمنٹ با اختیار اس لیے نہیں ہے کہ سیاستدان ہمیشہ اپنا کندھا دیتا ہے۔ سیاستدان اگر ایک دفعہ فیصلہ کر لے کہ میں نے کسی کی آنکھ کے اشارے سے نہیں، عوام کے ووٹ سے پارلیمنٹ میں آنا ہے، اس دن یہ پارلیمنٹ مضبوط ہو جائے گی۔ سر بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی مروہ صاحب، آپ نے تو نجم سیٹھی صاحب کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کی جو چڑیا خبر لے کر آتی تھی، آپ نے مختلف پروگرامز میں یہ کہا تھا کہ عید کے بعد PTI نہ احتجاج کر سکتی ہے، نہ اس میں کتنی سکت ہے، آج وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ آپ کے پاس یہ چڑیا کتنی مضبوط چڑیا ہے؟ نہیں، چڑیا نہیں ہے، میں اس PTI کے اتار چڑھاؤ کا نہ کہ صرف عینی شاہد ہوں، بلکہ میں ہر ایک میجر کو، عمل کو سمجھتا ہوں، اور میں نے جو باتیں کی تھی اپنے تجربے کی بنیاد پہ کی تھی۔ بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں جو میں نے کی نہیں ہیں، اور آئندہ وقت میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ میں نے احتجاج کے حوالے سے جو بات کی تھی، مجھے علم ہے نا، یہ قیادت میری دیکھی ہوئی ہے کہ اس قیادت کی یہ صلاحیت کہ یہ لاکھوں کے عوام کو اسلام آباد کے سڑکوں پہ نکالے، یہ نہیں ہے۔ اور بالکل PTI کے ورکرز کو، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز ورکر کو جو ہے گمراہ کیا گیا، ان کو غلط امیدیں دی گئی، ان کو غلط بتایا گیا کہ خان کی رہائی کے لیے ہم ایسا تیر مار لیں گے۔ کوئی تیر نہیں مار سکتے ہیں۔ پارٹی جو ہے انتشار کا شکار ہیں، اس انتشار میں سوشل میڈیا بھی اپنا حصہ ادا کر رہا ہے PTI کا۔ آفیشیل میڈیا جو ہیں، اب آپ کو حیرت ہوگی، PTI آفیشیل میڈیا بیرسٹر گور کے پیچھے لگا ہوا ہے، یعنی جو پارٹی کا چیئرمین ہے۔ اس طرح تو نہیں ہوتی ہے کہ جس کا منہ جس طرف اٹھا جناب اس نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ تو لہٰذا یہ ان حالات کی شکار پارٹی جو ہے، اس سے یہ توقع رکھنا
کہ یہ اپنے لیڈر کے لیے یا قوم کے کاز کے لیے کوئی کردار ادا کر سکی عباس ہے۔ مروہ صاحب کب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو نون کا لیڈرشپ جیل کے اندر، نون کی جب حکومت آتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور بانی چیئرمین عمران خان جیل کے اندر، یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ کب تک، آخر کب تک؟ یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک سیاستدان تمام سیاسی پارٹیاں اس پہ متفق نہ ہو کہ سیاست جو ہے سیاستدانوں نے کرنی ہے، کسی اور کے مقاصد کے حصول کے لیے نہیں کرنی ہے۔ سر ایز اے لائر جو پارلیمنٹ ہے یہ کتنا ایک بااختیاری اور ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں ہے؟ اتنا با اختیار ہیں کہ ایم این ایز کو کوئی کہاں سے بھی پکڑ لے، ابھی تک استحقاق کمیٹی نہیں بنی ہے، جو ایک پریویلیجز کمیٹی ہیں، جو ایم این اے کے ایک پارلیمنٹیرین ہونے کی حیثیت سے جو آپ کے پریویلیجز ہیں، اس پریویلیجز کو اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے، میں مثال دوں، سکر جیل گیا میں، اب سکر جیل میں علی وزیر سے میں نے ملنا تھا، سارے لوگ مل سکتے تھے، میں نے تھا، میں گیا، مجھے ملاقات جیل سپرڈنٹ نے نہیں دی، میں نے اسپیکر صاحب کو فون کیا، میں نے اسے کہا، یہ کس طرح کی یعنی اس آفس کی یا اس بلڈنگ کی یا اس ایوان کی کیا قدر و منزلت ہوگی جب جو بھی سرکاری اہلکار ہیں وہ جس طرح اس کو ٹریٹ کرنا چاہے۔ خان صاحب سے ملاقات کے لیے ہم جاتے تھے، ریڈی بان گزر سکتے تھے، لیکن ہمیں 1 کلومیٹر دور اتارا جاتا تھا کہ جی آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ سر معذرت کے ساتھ یہ سیاستدانوں نے پولیٹیکل جماعتوں نے اداروں کو اتنا مضبوط کیا یا ادارے مضبوط نہیں ہیں؟ ادارے مضبوط ہوتے تو ملک میں یہ حالت نہیں ہوتی۔ اداروں میں لوگ جو ہیں اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں، اور پھر دیکھیے نا، آپ کو میں مثال دوں، افتخار چودھری جب چیف جسٹس تھا تو سپریم کورٹ جو ہے آئے دن وزرائے اعظم کو فارغ کر رہی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی حالت اس حکومت نے کیا کر دی ہے۔ یہ وقت کی بات ہوتی ہے، اور شخص پرسن ٹو پرسن، ٹھیک ہے نا جی، پرسن ٹو پرسن جو ہے، جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے اس پہ دار و مدار ہوتا ہے۔ آخر میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے رابطہ عوامی مہم شروع کر دی، جلسے جلوسوں کا آغاز کر دیا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھی بات ہے، سیاستدان ہے وہ، اس کا حق بنتا ہے، لیکن ایک چیز آپ کے توفیل میں کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کو اپنا صحیح کردار پاکستان کی سیاست میں موجودہ وقت میں ادا کرنا چاہیے، جو اس کے مزاج کے مطابق ہو، جو ایک جمہوری سوچ کی عکاسی کرے، اور جو پاکستان کے کو درپیش مسئلے مسائل ہیں اس کا ادراک کرتے ہوئے ان کو ایک اپنا پیوٹل، ایک انتہائی متحرک سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے۔ سر بہت بہت شکریہ، ڈیر مولانا۔ پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی تو نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے، آج نون کی حکومت ہے، خان صاحب جیل کے اندر ہے، یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ ایک وزیر اعظم دوسری وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیے جی، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سیاستدانوں کا آپس میں مل بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی ٹھوس حل نکالنا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو تو آپ کے مسائل جو ہے وہ جوں کے تو رہے گی۔ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا، کیونکہ حکومت تو بعد میں آیا، وہ تو پہلے جیل میں تھا۔ تو یہ مقصد ہے کہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی صحیح کیسز ہے تو عدالت کے ذریعے اس کو حل ہونا چاہیے، جیسا کہ نواز شریف وغیرہ کی بھی حل ہو گئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کا آپس میں الجھنا نہیں چاہیے، سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر مسائل کو حل ڈھونڈنا چاہیے، مسائل کا حل نکالنا چاہیے، اور ملک کو ایک صحیح ٹریک پہ لے کے جانا چاہیے۔ وہ تب ممکن ہے کہ ہم سارے جتنے بھی سیاستدان ہیں مل بیٹھ کر اس کا کوئی راستہ تعین کرے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسے مسائل نہ ہوں جو ابھی ہوئے یا اس کے ساتھ ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر یہ ملک آگے چلے گا بھی نہیں، اور ہماری جو معیشت ہے یا جو ہماری لائنری سچویشن ہے تب حل ہوگا جب ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ ہوں۔ تو یہ جو کیسز بنائے جاتے ہیں یا بنتے ہیں، یہ سیاسی کیسز ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں سیاست کا کوئی عنصر تو ہوتا ہے۔ جس طریقے سے وہ نواز شریف کے لیے ایک سپریم کورٹ نے ایک ایسے جج رکھا ہوا تھا کہ جی وہ ٹرائل کورٹ کو سپرویژن کرے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر
یہ حکومت بھی کرتا ہے تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. حقیقت اگر کوئی ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا تو ملنی چاہیے, لیکن اگر سیاسی انتقام کی بو سے آتی تو نہیں کرنی چاہیے. سر چونکہ آپ مسلم لیگ نون کی ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب نے ملکی رابطہ عوامی مہم کا آغاز کر دیا اور جلسے جلوسوں کا پلان کیا, اور کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی, میں نے آج بھی اس کو خط لکھا اس پہ, اور یہ میں نے یہ کہا کہ بہت اچھا قدم اس نے اٹھایا ہے. سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان کا ہے, اور بلوچستان کے مسئلے میں اس کو کل ڈاکٹر مالک سے ملا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ میں پہلے بلوچستان کا دورہ کروں گا, ہونا بھی چاہیے, کیونکہ بلوچستان کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ حل نہ ہونے والا ہو, وہ حل ہو سکتا ہے. سارے جو ہمارے وہاں پہ نیشنل فورسز ہے یا قومی پارٹیز ہے, ان سے مل بیٹھ کر یہ مسئلہ آرام سے حل ہو سکتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ نواز شریف میں یہ طاقت صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے گا, کیونکہ اس نے 2014 میں کوشش کی, بلکہ کسی حد تک حل بھی ہوا تھا, لیکن بدقسمتی اس کے خلاف سازش ہوگی. اس کی سازش کے بعد یہ ملک کو یہ نقصان پہنچا جو آج اس ڈگر پہ ہم پہنچ چکے. یہ سارا وہی 2014 والا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو شاید یہ ملک کوئی صحیح سمت چلا جاتا. سکر اور حیدرآباد موٹر وے کا آغاز میں تو کہتا ہوں کہ وہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, لیکن اگر پہلے نہیں ہوا تو ابھی ہر صورت میں ہونا چاہیے, اور بہت جلدی ہونا چاہیے, تاکہ ان کی جو شکوہ ہے وہ دور ہو. بہت شکریہ.